وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 69 تا 71 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 69 تا 71 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری لے کر، قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا سلام، فما لبث، سو وہ نہیں ٹھہرے، ان جاء بعجل حنیذ، یہ کہ لے آئے بچڑا بھنا ہوا، فلما رأى أيديهم، پھر جس وقت دیکھا ان کے ہاتھوں کو، ابراہیم علیہ السلام نے، کہ لا تصل الیہ، نہیں پہنچتے اس کی طرف، نہیں پہنچتے کھانے کی طرف، نَکِرَہُمْ، اوپرا محسوس کیا ان کو، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے خوف محسوس کیا، قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، آپ خوف نہ کیجیے، انا ارسلنا، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم لوط، لوط کی قوم کی طرف، وامرأتہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، قائمۃ، کھڑی، فضحکت، مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی،
فبشرناہا، سو خوشخبری دی اسے بِإِسْحَاقَ، اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر کوسہ بروزن طوبہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ کلدانی شہر کا دارالخلافہ تھا کوسہ۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کو ارن کہا جاتا ہے، اس جگہ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک زمانہ تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قوم صالح کا آپ نے تذکرہ سنا، اس سے پہلے قوم ہود کا آپ نے تذکرہ سنا، اور اس سے پہلے آپ نے قوم نوح کا تذکرہ سنا۔ یہ کے بعد دیگرے یہ وہ قومیں ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ قوم نوح بھی تباہ ہوئی، قوم ہود بھی تباہ ہوئی، قوم صالح بھی تباہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب یہاں ان آیات کریمہ میں تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ تھی، آپ کی بیوی کا نام سارہ تھا، آپ کی بیوی کا نام سائرہ تھا علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک زمانہ تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلایا۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ قوم کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ آپ کی ایک بھتیجا تھا حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے ان میں آپ کی بیوی جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، یعنی حضرت سائرہ علیہ السلام، دوسرے حضرت لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے، اس کا جہاں پر ان کی قوم تباہ ہوئی وہ 10 میل کا رقبہ تھا، جسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کو بحر مردار کہا جاتا ہے۔ تو وہ علاقہ 10 میل کے رقبے پر محیط تھا، جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والے ایک آپ کے بیوی حضرت سائرہ علیہ السلام، دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک زمانہ تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم نہ مانی۔ اس وقت جو آپ کے مقابلے میں تھا، یعنی آپ کے زمانے کا سب سے ظالم جو شخص تھا وہ نمرود تھا۔ تو نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا، وہ نہ سمجھے، یہاں تک کہ انہوں نے آگ کو بھڑکایا، اور اتنی آگ بھڑکائی کہ علاقے بھر سے لکڑیاں جمع کی گئی۔ جب ان میں آگ لگائی گئی تو ان کے شعلے آسمانوں تک پہنچ رہے تھے۔ اس قدر جو ہے کثرت سے آگ کو بھڑکایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں پھینکا گیا، یعنی قریب سے اسے پھینکا نہیں جا سکتا۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے کوئی گلول نامی نما ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں ڈال کر آپ کو دور سے پھینکا،
کہ جس سے آپ سیدھے آگ میں چلے گئے، آگ میں گئے تو اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، آگ نے جن رسیوں سے آپ بندھے ہوئے تھے، آگ نے ان رسیوں کو بھی جھلسا دیا، جلا ڈالا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ابراہیم کے لیے وہ آگ گلزار بن گئی، اور اللہ نے اسے حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے کہ نہ تو اتنی ٹھنڈی ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے، سردی لگنا شروع ہو جائے۔ سلامتی کا معنی یہ نہ اتنی گرم ہونا کہ میرے ابراہیم کو گرمی محسوس ہو، لہٰذا ٹھنڈ اور گرم ان دونوں کے درمیان رہنا، تاکہ میرا ابراہیم تجھ میں سکون محسوس کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آگ سے نجات عطا فرمائی۔ آپ جس وقت دمشق کے شہر میں تھے، اس وقت آپ کے پاس دو فرشتے تشریف لائے۔ 2 کا تذکرہ بھی ملتا ہے، 3 کا ملتا ہے، 6 کا بھی ملتا ہے، تفسیروں میں 10 سے 12 کا بھی ملتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ دوسری تفسیروں میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن کی تعداد 3، 6، 10، 12 تک بتلائی گئی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، بڑی عمر میں وہ دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ جس وقت وہ آپ کے پاس تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ جلدی سے آگ بھڑکاؤ اور مسالہ تیار کرو، اور فوراً آپ نے ایک جانور کو ذبح کیا، اس جانور کا گوشت بنایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے فوراً اسے آگ پر تلا۔ تو بھونا، یہاں پر الفاظ آتے ہیں بعجل حنیذ، بھنا ہوا، حنیذ کہتے ہیں بھنے ہوئے جانور کو۔ تو اس کے بھننے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ بالکل بھی جس کے اندر شوربہ نہ ہو، بھنا ہوا جسے ویسے آگ پر تپایا جائے، بھونا جائے۔ دوسرا مطلب یہ کہ تیل کے اندر جس کو بھونا جائے، یہ حینئذ کا معنی ہے کہ تیل کے اندر جس کو تلا جائے، بھونا جائے۔ تو یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہرحال بھنا ہوا مہمانوں کے لیے، جس میں بوٹیاں ہی بوٹیاں تھیں، شوربہ نہ تھا، ایسا جانور بھون کر دیکھتے ہی دیکھتے چند تھوڑے سے وقت کے اندر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ مہمان نواز تھے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی جب مہمان گھر میں تشریف لائے تو اس کو انتظار کرنے کے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے، زیادہ وقت تک اسے کھانے کا انتظار نہ کرنا پڑے، اور فوراً اس کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ نہیں کہ 2 گھنٹے پہلے اس سے گپ شپ لگائی اور اس کے بعد گوشت لے کر آئے، پھر اسے بھوننا شروع کیا، پھر اس کو تیار کرنا شروع کیا۔ دوسری بات یہ کہ مہمان کو دل کھول کر کھلایا جائے، یہ نہیں کہ کھانا تیار ہو گیا، دل کے اندر یہ دعا کی جا رہی ہو بچ کر آ جائے، نہیں، یہ دعا کی جائے کہ مہمان پیٹ بھر کر کھائے، جتنا کھائے اتنا آپ کے دل کو سکون پہنچے کہ مہمان نے بہت کھایا ہے، یہ نہیں کہ یہ بہت کھاتا ہے، کتنا زیادہ کھا گیا۔ اس طرح کے گلے شکوے یا مہمان کو کھلاتے ہوئے پیشانی پر تیوریاں نہ چڑھے، خوب دل کھول کر مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، خوب اسے کھلایا جائے، اور اس کو اس چیز کو نہ دیکھا جائے کہ اس نے کتنا کھایا، ہاں جتنا زیادہ کھائے اس پر خوش ہوا جائے۔ یہ مہمان کی مہمان نوازی ہونی چاہیے اس انداز سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھانے کو پیش کر دیا تو اب ان کے ہاتھ آگے نہیں پہنچ رہے، کھانے کے لیے آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے،
تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو خوف محسوس کیا کہ اس زمانے کے اندر جو لٹیرے ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے، چور ہوتے تھے، وہ اس قدر غیرت مند ہوتے تھے، اگر ڈاکہ بھی ڈالتے تو گھر کے کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں بگاڑتے تھے اور ان کے گھر کے کھانے کی چیزوں کو خراب نہیں کرتے، کھاتے پیتے نہیں تھے کہ ایک تو ان کے گھر کی چوری بھی کریں، دوسرا کھا کر بھی نقم نمک اور ان کا کھانا بھی کھائیں. تو یعنی اپنے آپ اس چیز کو وہ بہت برا محسوس کرتے تھے، چور ڈاکو وغیرہ. آج کے زمانے میں کیا ہے کہ جب چور ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں، مال محفوظ ہونا تو دور کی بات، گھر کی عورتوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہتی اور کھانا بھی کھاتے ہیں، ساز و سامان بھی لوٹتے ہیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں بھی لے جاتے ہیں اور گھر کی عورتوں کی عزت بھی لوٹتے ہیں، قتل بھی کر ڈالتے ہیں. لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں کی عزت بھی اس اعتبار سے ڈاکوؤں سے، چوروں سے محفوظ رہتی، گھر کے کھانے پینے کی چیزیں بھی محفوظ رہتی تھی. جو مال درم دنانیر جو کچھ بھی اس زمانے کے اعتبار سے کرنسی پیسہ ہوتا تھا، وہ جو لوٹنا تھا وہ لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن اس طرح نقصان نہیں ڈالتے، غلط نظر نہیں ڈالتے تھے گھر کے عورتوں پر یا کھانے پینے کی چیزوں پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا پیش کر دیا گیا لیکن کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ان کی طرف سے ایذا پہنچنے کا خوف محسوس کیا، لگتا ہے یہ کوئی چور ہے، لگتا ہے یہ کوئی ڈاکو ہے. تو انہوں نے پھر اس بات کی وضاحت کی، اے ابراہیم قالوا لا تخف، تو ہم سے خوف نہ کیجیے، ہمیں تو اللہ جل شانہ نے آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور آپ کی قوم لواطت کے گناہ کے اندر مبتلا تھی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آیا کرتی تھی اور اپنے منہ کالے کیا کرتی تھی، جس کا ذکر اللہ نے دوسرے مقام پر کچھ اس انداز سے فرمایا کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. قوم لوط فحش کام کیا کرتی تھی اور ایسے کام کیا کرتی تھی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آیا کرتی تھی، اور ایسا کام کہ جو جہان والوں میں سے کسی نے نہ کیا. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ اپنی شہوتیں مردوں سے پوری کیا کرتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر. تو یہ ایسا کام ہے جو ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو اس وقت زمانے بھر میں کہیں پر نہیں دیکھا گیا کہ کسی جگہ پر یہ کام ہوتا جو انہوں نے کیا. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس برے کام یعنی لوط جو ہے لواطت والے فحش کام کی بنا پر اللہ جل شانہ نے اس قوم پر 5 عذاب نازل کیے، اس قوم پر 5 عذاب نازل کیے. ان کی زمین، ان کی 10 میل کا جو رقبہ تھا، اللہ جل شانہ نے جہاں پر یہ رہا کرتے تھے اس جگہ کو، زمین کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، آسمان پر لے جا کر زمین پر پٹکا، سارے کے سارے لوگ اس طرح مرے. اور پھر چیخ آئی اور پھر تیز و تند ہوا آئی اور پھر جو ہے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور آج تک وہ جگہ جو ہے اس پانی کڑوا ہے، اس لیے اسے بحر مردار، بحر سمندر کو کہا، دریا کو کہا جاتا ہے مردار، بحر مردار کہا جاتا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کی لاشیں اس جگہ پر پڑی ہوئی تھی جو اللہ کے غضب کا شکار ہو، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. تو دیکھیں کس قدر سنگین یہ عمل ہے، یہ فحش کام کہ جو اللہ نے ذرا بھر بھی اسے برداشت نہ کیا، جو عذاب نازل کیا. تو آپ نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک عذاب آیا، اور وہ کیا تھا؟ طوفان نوح، کہ اس پانی میں سب کے سب غرق ہو گئے. دوسرا عذاب نہ تھا. ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، تیز و تند ہوا، سب کے سب مرے، ایک عذاب آیا اور وہ مر گئے.
صالح علیہ السلام کی قوم پر ایک عذاب آیا چیخ کا اور وہ مر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے 5 عذاب نازل کیے بیک وقت 5 عذاب نازل کیے۔ کیوں نازل کیے؟ فحش بے حیائی کی بنا پر، کہ وہ بے حیائی کیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے جس علاقے کے اندر زنا ہو، جس علاقے کے اندر زنا ہو، جس علاقے کے اندر یہ فحش کام ہو، اللہ کے عذاب سے کس طرح وہ محفوظ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے غضب کو بھڑکا دینے والا کام ہے یہ زنا کا کام ہو۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جہنم میں جس وقت ان زانیوں کو داخل کریں گے، لوتیوں کو داخل کریں گے، تو ان کے منہ کے اندر سے آگ داخل ہوگی اور ان کے پیشاب پخانے کی جگہ سے اس آگ کو نکالا جائے گا۔ اس قدر ان کے لیے سنگین عذاب ہوگا کل قیامت کے دن۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ان فرشتوں کی جماعت نے فرمایا کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا، تو تذکرے باتیں آپس میں ہوتی رہی۔ پھر خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم ان قریب تیرا رب تجھے اولاد عطا فرمائے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، چونکہ بڑھاپا تھا اور ایک زمانہ گزر گیا، اولاد نہ ہوئی اور بہت خواہش تھی کہ اولاد ہو جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام وہیں پر کھڑی تھی پردے میں، اور کھڑی ہو کر باتیں سن رہی تھی کہ یہ کون ہے، کیا بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہوتا ہے نا گھروں میں عام طور پر عورتیں دیواروں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے جب بچے نہ ہوں کہ خاوند آواز دے تو جس سے کوئی کسی کام کا کہہ سکتا ہے، پانی کا، کھانے کا، روٹی کا، کسی بھی چیز کے لیے آواز دے سکتا ہے، تو اسے آواز دینے میں دشواری محسوس نہ ہو، تو وہ خدمت گزار بیوی تھی، اطاعت گزار بیویاں تھیں، تو انتظار میں کھڑی تھی۔ یہاں کھانا پکڑا کر فوراً ادھر ادھر نکل جاتی ہیں، اب نہیں پتہ کہ خاوند کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی، مہمانوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی، یہ سنت ہے، یہ بھی انبیاء ہے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام پردے کے پاس کھڑی تھی اور سن رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کسی بات کا پیغام ملے، کسی چیز کی ضرورت پڑے اور ان کو تکلیف نہ ہو، فی الفور میں اس چیز کو پیش کر ڈال۔ تو انتظار میں تھی، تو ان کی باتیں آپ کے کان میں آ رہی تھی، کانوں میں سنائی دے رہی تھی کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو عنقریب اولاد عطا فرمائے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب اللہ رب العزت عطا یکے بعد دیگرے اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں پیغمبروں کی بعثت فرمائی۔ 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام سارہ تھا، دوسرے کا نام ہاجرہ تھا۔ ہاجرہ آپ کو ہدیے کے طور پر ملی۔ سارہ علیہ السلام آپ کی کزن تھی، چچے کی بیٹی تھی، اور اس سے آپ نے نکاح فرمایا تھا۔ سارہ علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب آپ کی اولاد میں ان کی اولاد میں سے تشریف لائے، جن کی تعداد 4000 بھی بتلائی جاتی ہے، 4 اور اس سے کمی میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں، 4000 کا بھی ایک عدد ملتا ہے۔ تو ہزاروں پیغمبر تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پہلی بیوی سارہ علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو حضرت تو خوشخبری دی، تو اس بات کو سن کر وہ مسکرائی، ہنسی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، تو مجھ پر اس بڑھاپے میں کیسے اولاد ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے اگلی آیات کریمہ میں، تو کیسے مجھ بڑھاپے کی حالت میں کس طرح ہمیں اولاد ہوگی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ دے گا، اس کے لیے بڑھاپا جوانی کوئی معنی نہیں رکھتی، تو اس کی تفسیر آگے آئے گی۔ بہرحال اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ دیکھیے کو، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دے کر اپنے جو ہے فرشتوں کو۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہا سلام۔ سلام یہ سنت انبیاء ہے،
سلام کرنا، تو سلام کرنے والا، سلام کا جواب دینے والا، اللہ 10 نیکیاں ان کو عطا فرماتے، ایک گناہ معاف فرماتے، ایک درجہ بلند فرماتے۔ تو سلام کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ کھڑا ہونے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلتا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، بڑی چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو سلام کرے، اور پھر جو قلیل جماعت کثیر جماعت کو سلام کرے۔ کوئی اگر درس قرآن ہو رہا اس وقت سلام نہ کرے، نہ سلام کا کوئی جواب دے، خطبہ جمعہ ہو رہا نہ سلام کرے نہ سلام کا جواب دے۔ تو کچھ حالات ایسے، واش روم بیت الخلاء میں سلام کرے نہ سلام کا جواب دے، کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں نہ سلام کرنا جائز نہ سلام کا جواب دینا جائز۔ تو سلام کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ بہرحال سلام کرنے والے پر بھی اللہ 10 اجر نیکیاں عطا فرماتے ہیں، سلام کا جواب دینے والے کو بھی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر سلام ایک یہ ہے کہ آپ صرف اتنا کہیں السلام علیکم، اتنا کہنے پر 10 نیکیاں مل گئیں، جواب دینے والے کو بھی کرنے والے کو بھی۔ اور پھر آگے اس میں اگر اضافہ کر دیا ورحمۃ اللہ تو 10 کا اور اضافہ ہو گیا، اور برکاتہ پھر اور 10 کا اضافہ ہو گیا، اور فضیلتہ پھر اور 10 کا اضافہ ہو گیا، وطیباتہ پھر اور 10 کا اضافہ ہو گیا۔ تو کچھ الفاظ کا اضافہ بھی ہے تفاسیر میں۔ تو آپ اندازہ کیجئے وہ تقریباً 80-100 کے قریب نیکیاں حاصل کر لیتا ہے جو یوں سلام کرے اور یوں ہی سلام کا جواب دے۔ کس طرح؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وفضیلتہ وطیباتہ، تو اس طرح سلام کا جواب دے اور سلام کرے۔ تو بہرحال آگے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا سلام، پس وہ نہ ٹھہرے، یعنی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اتنے میں ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا ایک جانور ان کے سامنے لے کر حاضر ہو گئے، اور دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے، یعنی وہ کھا نہیں رہے اور آرام سے بیٹھے ہوئے، تو ان سے خوف محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے یہ نقصان پہنچائیں، یہ کوئی چور ہوں، یہ کوئی ڈاکو ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجئے، ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف، اور اس کی بیوی ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی اور وہ مسکرا رہی تھی، تو خوشخبری دی گئی انہیں اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ تو ان آیات کریمہ کی ابھی تک یہ تفسیر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اس سے یہ باتیں سمجھ میں آئی کہ سلام مسلمان کے لیے کرنا یہ اس پر سنت انبیاء ہے، یہ حق ہے کہ سلام کرے، سلام کو عام کرے، افشوا السلام، سلام کو پھیلائیں، ہر ملاقات کے وقت سلام کریں، سلام کا جواب دیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی بات کریں تو ہیلو کے بجائے، جس طرح فون پر ہم بات کرتے ہیں ہیلو، تو ہیلو یہ انگلش کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے سلام کریں۔ جب آپ کسی کو فون کریں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یوں نہ کہیں ہیلو، بلکہ یوں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب بات آپ کی فون پر مکمل ہو جائے تو پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آداب آپ کو آنے چاہیے، آپ کے بچوں کو، آپ کے بڑوں کو۔ تو آج دن بھر میں ایک شخص نامعلوم کتنی مرتبہ فون کرتا ہے، تو فون پر عام طور پر زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، یعنی زیادہ باتیں ہوتی ہیں، تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے سلام سے ابتدا کریں، اور گفتگو کا جواب دینے سے پہلے سلام سے جواب دیں۔ تو یہ اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو مہمان نواز ہونا چاہیے، اور تیسرے یہ کہ مہمان نوازی کرنے میں مہمان کو زیادہ انتظار نہ کرائیں، تیسرا یہ کہ مہمان نوازی کے اوقات دیکھیں۔ اگر تو مہمان صبح کے وقت آیا ہے تو عام معمولی ناشتہ بھی کافی ہو جاتا ہے، اکرام کے لیے چائے پیش کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اگر مہمان آتا ہے دوپہر کے وقت، پھر اس سے کھانے کا نہ پوچھیں، بلکہ کھانا تیار کر کر اس کی خدمت میں پیش کریں، کیونکہ دوپہر کا وقت کھانے کا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ آتا ہے شام کے وقت، پھر بھی کھانے کا نہ
پوچھے بلکہ کھانا تیار کر کر اس کی خدمت میں پیش کرے. اگر جتنی گنجائش ہوگی وہ کھا لے گا اتنا، اور خدا نے خاصہ نہیں کھاتا آپ کے بچوں کے کام آئے گا، آپ کے کام آئے گا. تو مہمان کی برکت سے آپ بھی اچھا کھانا کھا لیں گے. تو آپ معمول سے ہٹ کر اسے اچھا کھانا کھلائیں، لیکن اتنا نہیں کہ آپ کے پاس وسعت نہیں آپ قرض پکڑ کر مہمان نوازی کریں. آپ کو اللہ نے جتنی وسعت دی، معمول سے ہٹ کر جتنا اچھا آپ کھلا سکتے اتنا اچھا کھلا دیں. ضروری نہیں آپ بکرے کا گوشت کھلائیں جو کہ مہنگا گوشت ہے، آپ اس سے ہلکا، آپ کے پاس وسعت مرغی کے گوشت کی آپ وہ کھلا دیں، آپ کے پاس کٹے کے گوشت کی وسعت ہے آپ وہ کھلا دیں، آپ کے پاس اتنی فراوانی ہے کہ آپ بکرے کا گوشت کھلا سکتے ہیں تو آپ وہ کھلا دیں. تو آپ اپنی وسعت کے مطابق تو یہ کچھ مہمان نوازی کے آداب ہیں جن کا خیال کرنے کی ضرورت. تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ذات ہے، قادر مطلق ذات ہے. وہ اس کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی چیز کہ آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کو اولاد اللہ نہیں دے گا. اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جو بیٹے بیٹیوں سے محروم ہیں، وہ اللہ کی مدد و نصرت کا انتظار کریں، اس سے مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں. آپ چاہے بوڑھے ہو گئے، آپ چاہے بوڑھی ہو گئی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں بڑھاپے میں اولاد دینا. وہ جب دینا چاہے گا وہ دے دے گا، اور اگر اس نے نہ دی آپ صبر کرتے رہیں، آپ کی دعا پر اجر عظیم اللہ ضرور عطا فرمائے گا. اگر دنیا میں نہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو ضرور اس کا صلہ ملے گا، اجر ملے گا. لہٰذا اولاد دینے والی ذات اس چیز کو نہیں دیکھتی کہ آپ جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، آپ طاقتور ہیں یا کمزور ہیں. جب وہ دینا چاہے گا آپ کو دے دے گا. دینے والوں کو اللہ نے بغیر باپ کے دے دی، بغیر خاوند کے دے دی. دینے والوں کو اللہ نے بغیر خاوند کے دے دی. دینے والوں کو اللہ رب العزت نے بغیر انسانی وجود کے دے دی. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی باپ نہ تھا، کوئی ماں نہ تھی، بغیر اپنے امر کن سے، بغیر ماں باپ کے آپ کو پیدا کر دیا. تو آپ انسانوں میں پہلے انسان بن کر اس دھرتی پر تشریف لائے. اور اللہ رب العزت نے دینے والوں کو حضرت مریم علیہ السلام کا خاوند نہیں ہے، بغیر خاوند کے، بغیر آپ کے خاوند کے اللہ کے امر کن سے آپ کے حمل ٹھہرا. اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے اپنے پیغمبر کو آپ کے وجود سے وجود بخشا. تو دینے والی ذات بغیر خاوند کے بھی اولاد دے سکتے ہے، دینے والی ذات بغیر ماں باپ کے بھی اولاد دے سکتی ہے. تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں. لہٰذا اللہ رب العزت قادر مطلق ذات، ہر چیز پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. لہٰذا ان آیات کریمہ سے جو یہ باتیں ہمیں سمجھ آئی، امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ سمجھ آ چکی ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.